الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو عدل کرنے والا ہے اور تمام مخلوقات پر مہربان ہے. اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آج ہم حضرت امام حسین کا مقام کے بارے میں بات کریں گے. ان کی شان، ان کا مقام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرے اور تمہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائے. اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. اس آیت سے ان کی طہارت و عظمت ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورۃ الشورى آیت نمبر 23. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے ان سے محبت قرآن کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. صحیح بخاری حدیث نمبر 3747. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا محبت ان کے بلند مقام کی دلیل ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جامع الترمذی حدیث نمبر 3768. حسین و حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیث ان کے مقام کو واضح کرتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دین پر عمل نہ کرنے والا اور فاسق شخص تھا. آپ حق و باطل کے معرکہ میں حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کوفہ کے خطوط پر وہاں کا سفر کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خاندان، بچوں، اصحاب سمیت بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. ان کے ساتھ 70 سے زیادہ جانثار بھی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرہ آیت نمبر 155 اور 156. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو مصیبت میں کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت صبر کی عظیم مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ما قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل پوری انسانیت پر ظلم کی مترادف ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے عظیم فرد، جنتی جوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے. آپ نے حق پر ڈٹے رہ کر اپنی جان، اپنے بچوں اور اہل بیت کی قربانی دی، حق و باطل کی تمیز قائم کی. آپ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، دین کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے سنایا اس پر پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.